السلام علیکم۔ مہدی پارٹ 17۔ سفارت خانے سے 20 منٹ بعد گوڈک کو فون کال موصول ہوئی۔ بنگلے کا ماحول اچانک سنجیدہ ہو گیا، خاموشی سی چھا گئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس معاملے میں گوڈک بالکل بے بس تھا۔ اس نے ہاک اور گیمل کو صورتحال سے آگاہ کیا اور تینوں کانفرنس ہال میں اکٹھے ہو گئے۔ 1 گھنٹے تک بحث کے بعد معاملہ صاف ہوا۔ گیمل اور ہاک دونوں نے امان میں اپنے آدمیوں سے رابطے کیے۔ CIA کا اسٹیشن کمانڈر حیران رہ گیا تھا کہ اس کے سینئرز وہاں موجود تھے۔ اس کے لیے یہ بات بھی باعث حیرت تھی کہ وہ KGB کے ساتھ مل کر کسی مشن پر کام کر رہے ہیں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ KGB کے 2 ایجنٹ اغوا ہو چکے ہیں۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ اغوا کنندگان کون تھے، اب بس یہی پتہ کرنا باقی تھا۔ یہ معاملہ اپنے ایجنٹوں کے ذمہ سپرد کرنے کے بعد ہاک، گیمل اور گوڈک تینوں اس معاملے پر غور کرنے لگے کہ انہیں اغوا کیوں کیا گیا ہے۔ اگر عام حالات ہوتے وہ سمجھتے کہ دوسری ایجنسی نے انہیں اغوا کیا ہے۔ اردن کی ایجنسی بھی اس حالت میں نہ تھی کہ انہیں اغوا کرتی۔ بالآخر گیمل کا مشورہ انہیں پسند آیا۔ گیمل کے مشورے کے مطابق انہوں نے برطانوی ایجنسی کے مقامی کمانڈر سے رابطہ کیا اور اس نے انہیں بتایا انہیں اسلامی تنظیم کے اراکین نے اغوا کیا ہے۔ ہمارے ایجنٹ ابھی یہ معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ انہیں کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ نیوٹن کے پیچھے تھے یا گاڑی میں موجود دوسرے شخص کے پیچھے تھے؟ وہ دوسرا شخص کون تھا اور اسے وہ کیوں اغوا کرنا چاہتے تھے؟ گوڈک کے لیے یہ سوال پریشان کن تھا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور صورتحال پر غور کرنے لگا۔ اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ شخص زخارف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ جب تنظیم اسلامی کے ارکان کے خلاف شام میں آپریشن ہوا تھا تو زخارف پیش تھا۔ اغوا کی خبر بیک وقت اچھی اور بری بھی تھی۔ حادثاتی طور پر گاڑی تبدیل کرنے کے بعد شاید تنظیم کے ارکین نیوٹن کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اغوا کرنے والوں کا ٹارگٹ صرف زخارف تھا۔ نیوٹن نے ان کے لیے بونس تھا۔ سارا معاملہ اس گاڑی کے خراب ہونے سے پیش آیا تھا۔ نہ وہ گاڑی خراب ہوتی اور نہ ہی نیوٹن اغوا ہوتا۔ تم اغوا کرنے والوں کو جانتے ہو؟ ہاک نے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔ میں انہیں جانتا ہوں، میں نے کئی بار ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرایا ہے، گوڈک نے آہستگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، معاملے کا کوئی سرا تو ہمارے ہاتھ آیا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ نیوٹن میں برداشت کتنی ہے، اس کی تربیت کیسی ہے اور کیا اسے فیلڈ کا کوئی تجربہ ہے؟ ہمارے پاس صرف 72 گھنٹے ہیں۔ ابو قادر اس وقت تک مکہ پہنچنے والا ہے۔ کیا نیوٹن اتنا عرصہ برداشت کر لے گا؟ ہاک نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں نہیں، اس میں اتنی برداشت نہیں ہے۔ وہ فیلڈ کا آدمی نہیں ہے بلکہ صرف دانشور ہے۔ اگرچہ اس نے نارمل تربیت حاصل کی ہے لیکن مجھے شبہ ہے کہ وہ ان کا تشدد برداشت نہ کر سکے گا۔ شٹ، ہاک گرایا۔ گیمل آگے بڑھا۔ اس نے ہاک کو پکڑ کرسی پر بٹھا دیا۔ تم کرسی پر بیٹھو، یہ وقت غصے کرنے کا نہیں بلکہ ٹھنڈے ذہن سے سوچنے کا ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمیں نیوٹن کو وہاں سے نکالنا ہے۔ ہاک پھر اٹھ کھڑا ہوا اور غصے کی حالت میں گوڈک کو گھورنے لگا۔ فکر کی بات نہیں ہاک، میں نے تمہیں شاید بتایا تھا کہ برطانوی ایجنسی کے کچھ آدمی اس تنظیم کے اندر موجود ہیں اور ہم نے اس تنظیم کی صدر ناصر کو قتل کرنے میں معاونت بھی کی تھی۔ گیمل نے مختصر بات کی۔ گوڈک اور ہاک ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ میری بات سچ ہے، اگرچہ پچھلے کچھ سالوں سے ہمارا اس علاقے میں اثر و رسوخ کم ضرور ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا۔ اب ہمارا ایجنٹ جو پچھلے 20 سال سے موجود ہے ہمیں بتائے گا کہ نیوٹن اور زخارف کو کہاں رکھا گیا ہے۔ اب ہم سوائے انتظار کے کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہمیں اس کے ٹھکانے کا پتہ چلے گا ہم کوئی منصوبہ بنا سکیں گے۔ برطانوی ایجنٹ کو نیوٹن اور زخارف کا ٹھکانہ ڈھونڈنے میں 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ اس وقت وہ بنگلے میں موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں امان شہر کا نقشہ تھا۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دیتا تھا۔ اسی وقت میٹنگ بلائی گئی۔ میٹنگ میں گوڈک، گیمل، ہاک اور ہاک CIA اور KGB کے اسٹیشن کے کمانڈر شامل تھے۔ نقشے کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ برطانوی ایجنٹ نے انہیں بریفنگ دینا شروع کی۔ وہ اپنے سامنے بڑے بڑے افسران کو پا کر تھوڑا سا پریشان تو ضرور ہوا لیکن بعد میں اس نے صورتحال کو سنبھال لیا۔ یہ گھر ایک تاجر صالح حلاف کا ہے۔ وہ اس تنظیم کا بہت بڑا ہمدرد ہے۔ یہ گھر بہت بڑا اور اس کے چاروں طرف صحن ہے۔ اس کے گھر کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے اور مجھے شبہ ہے کہ انہیں اسی تہہ خانے میں رکھا گیا ہے۔ گوڈک نے اپنی گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی خوشی نظر آنے لگی۔ گڈ، تمہارا کام واقعی شاندار ہے۔ ہمارے پاس سفارت خانے میں اس وقت ٹیم تیار ہے، ہم انہیں ابھی روانہ کر دیتے ہیں۔ برطانوی ایجنٹ نے گیمل کی طرف دیکھا۔ ابھی اس نے بات مکمل نہیں کی تھی۔ گوڈک، اسے بات مکمل کر لینے دو، گیمل نے گوڈک کو آگاہ کر دیا۔ یہ بات اتنی آسان نہیں ہے سر، اس کا گھر مختلف گھروں میں گھرا ہوا ہے جہاں کافی لوگ رہتے ہیں۔ گلیاں تنگ ہیں اور ہمارے اندازے کے مطابق آس پاس کے گھروں میں اسی تنظیم کے اراکین رہتے ہیں۔ آپ کی ٹیم کو 200 گز پیدل جانا ہوگا اور یہ بات ممکن نہیں کہ اس ٹیم کے آنے کی اطلاع گھر میں مقیم لوگوں کو نہ ہو۔
چونکہ گھروں کے ساتھ گھر ملے ہوئے ہیں اس لیے وہ نیوٹن اور زخارف کو آسانی سے غائب کر سکتے ہیں۔ گوڈک اچانک چونک سا گیا۔ ہمیں رسک تو لینا پڑے گا، اب ہم ٹھنڈے ٹھار تو بیٹھ نہیں سکتے، کیوں نہ ہم اردن کی انتظامیہ کی مدد لے لیں؟ ہاک نے تجویز دی۔ یہ ممکن نہیں، اگرچہ انہیں اغوا کی خبر مل چکی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ روسی سفارت خانے والے ان سے خود رابطہ کریں۔ لیکن اگر وہ رابطہ بھی کریں گے تب بھی شاید ہی وہ کچھ مدد کریں۔ تم تو جانتے ہو کہ روس سے ان کے تعلقات کوئی مثالی نہیں ہیں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ اس تنظیم کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ انہیں اس کام کے لیے کئی دن لگ جائیں گے۔ گیمل نے صورتحال کو واضح کیا۔ میرے خیال میں ہمارے ایجنٹ کے پاس شاید کوئی مشورہ ہو۔ گیمل نے اپنے ایجنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ یہ کہ ہم جتنا ہو سکے اس مقام کے قریب ہو جائے۔ اس مقام سے 2-3 آدمی جو عربوں کے بیس میں ہوں گے اس گھر کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کے اندر جائیں گے۔ جیسے یہ لوگ اندر داخل ہوں گے، تینوں مختلف سمتوں سے فائرنگ کرتے ہوئے ہماری ٹیم کے باقی لوگ ان کی مدد کو پہنچیں گے۔ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ نیوٹن کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہماری گاڑیاں باہر تیار کھڑی ہوں گی، جیسے ہی لوگ باہر آئیں گے گاڑیاں روانہ ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیم کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے فائرنگ نہیں کی جائے گی۔ گوڈک نے اپنی رائے دی۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایجنٹ نے اتفاق کیا۔ تمہارا کیا خیال ہے ہاک؟ گوڈک نے ہاک کو مخاطب کیا۔ خون خرابہ تو باہر سلط ہونا ہی ہے، اس لیے میرا خیال ہے میں اس منصوبے پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کسی وجہ سے پہلے پہنچنے والی ٹیم نیوٹن کو باہر نکالنے میں ناکام رہتی ہے تو اسے وہیں پر ختم کر دینا چاہیے۔ ہاک نے گوڈک کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا آخری جملہ ادا کیا۔ ہمیں منظور ہے، گوڈک نے رضامندی ظاہر کی۔ لیکن ایڈوانس ٹیم میں کون کون شامل ہوگا؟ CIA کے اسٹیشن ڈائریکٹر نے پوچھا۔ میرے پاس 3 آدمی ہیں سر، لیکن یہ خودکشی والا مشن ہے، اس لیے میں کسی کو حکم نہیں دے سکتا۔ CIA ایجنٹ نے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی۔ تم وہی کرو گے جو ہم تمہیں کہیں گے، کتے کے پلے۔ ہاک کو غصہ آیا تھا۔ پھر گوڈک نے اپنے روسی ایجنٹ سے روسی زبان میں کچھ بات کی اور دوسرے لوگوں کو انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ سنایا گیا۔ ہمارے پاس نہایت اعلیٰ افسر موجود ہیں، ان لوگوں کو چھڑوانا ہماری ذمہ داری، اس لیے ہمیں یہ کام کرنے دیا جائے۔ گوڈک نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور بولا، اور جتنی جلدی یہ کام ہو سکے اسے کر گزرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں انتظام بھی کرنا ہے۔ ویسے تمہارے خیال میں کتنے آدمی چاہیے؟ گوڈک نے برطانوی ایجنٹ سے پوچھا۔ کم از کم 30، اور سب کے سب مکمل تربیت یافتہ۔ ہو کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن گیمل نے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور کھڑا ہو گیا۔ چلتا ہوا نقشے کے قریب گیا، کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر مڑا اور بائٹ سے مخاطب ہوا۔ تمہارا کیا خیال ہے بائٹ اس مشن کے بارے میں؟ یعنی تم اور میں؟ گیمل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ بائٹ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ گڈ، اب ذرا سنجیدہ بات ہو جائے۔ پلان کے مطابق کوئی بھی شخص اس گھر کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اس نے اربوں کا بیس نہ بدلا ہو، اربوں کا بیس بدلنے کا مطلب ہے انہی کی طرح چلنا، بات کرنا اور مسکرانا۔ یہاں موجود لوگوں میں سے 2 ہی لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، ایک ایلن بائٹ اور دوسرا میں خود۔ ہمیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تجربہ ہے۔ کمرے میں خاموشی جا کر ہر کوئی گیمل کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ پھر گوڈک نے خاموشی توڑی۔ اصل میں یہ ہماری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں، کیونکہ یہ سب ہماری غلطی سے ہوا ہے۔ ذمہ داری کا لفظ یہاں غیر ضروری ہے، ہمارا پورا مشن اب داؤ پر ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہاں اس لیے نہیں آیا کہ یہ منصوبہ ناکام ہو۔ میں اور بائٹ دونوں عربی زبان سے واقف ہیں، ہمارا رنگ بھی دوسروں کی نسبت کم سفید ہے، ہم دونوں پہلے بھی اکٹھے کام کر چکے ہیں، اس لیے بجائے ایک پوری ٹیم کو قربان کرنے کے ہم دونوں کا جانا ہی بہتر ہے۔ گیمل نے حمایت کے لیے ہاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری تجویز منظور ہے، لیکن تمہیں کم سے کم وقت میں یہاں پہنچنا ہوگا۔ ہاک اپنی سیٹ سے اٹھا اور نقشے کے قریب کھڑا ہو گیا اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ میرے خیال میں تمہیں زیادہ سے زیادہ 40 منٹ لگنے چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاک نے برطانوی ایجنٹ سے پوچھا۔ آپ کی بات 100% درست ہے۔ اگر ہمارے پاس 3 ٹیمیں ہوں تو پہلی ٹیم کو کم از کم اتنے وقت میں یہاں ضرور پہنچنا پڑے گا، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہمیں ہر ٹیم میں 10 بندوں کی ضرورت پڑے گی، یعنی ہمیں 30 سے زائد آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔ میرے پاس تو صرف 7 آدمی ہیں۔ گوڈک نے اپنے روسی ایجنٹ سے دوبارہ بات کی۔ ہم لوگ 20 آدمیوں کا انتظام کر لیں گے، ان میں سے آدھے لوگوں کو تو ہم جانتے ہیں۔ خیر یہ تو مذاق کی بات ہے، ہم 14 آدمی دے سکتے ہیں۔ اب اس منصوبے کے دوسرے پہلو پر بات کرتے ہیں۔ ہاک کے لہجے میں شرارت تھی۔ گیمل بات شروع ہونے سے پہلے کھڑا ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد اندھیرا ہو جائے گا اور اس کے آدھ گھنٹے بعد عرب کھانا کھا لیں گے۔ چونکہ یہ منصوبہ ایک ملٹری آپریشن ہے، اس میں برطانوی، روسی اور امریکی تینوں ایجنٹ موجود ہوں گے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم کا ایک لیڈر بھی ہونا چاہیے۔ گیمل نے کچھ توقف کیا اور بولا، میرے خیال میں ہمارا ایجنٹ اس کام کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے، اس نے یہ جگہ دیکھ رکھی ہے، اس کے علاوہ وہ روسی، عربی اور دونوں زبانیں جانتا ہے۔ ہاک اور گوڈک آپ دونوں یہی رہیں گے۔
ہاک اور گوڈک دونوں نے احتجاج کرنا چاہا لیکن گیمل کے دلائل وزنی تھے، اس لیے انہوں نے اس کی بات ماننا پڑی۔ بقول گیمل، آپریشن معراج اپنی اختتامی مراحل میں تھا اور ان کو اسے مانیٹر کرنا تھا، اور ویسے بھی وہ ساتھ چلتے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، اس لیے گوڈک اور ہاک نے اس کی بات مان لی، لیکن فوک اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ گیمل، تم شاید ایک چیز بھول رہے ہو، وہ یہ کہ میں خود بھی عربی زبان سے بخوبی واقف ہوں اور بول بھی سکتا ہوں۔ میں ایلن اور تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ گیمل نے نفی میں سر ہلایا۔ تھینک یو مسٹر فوک، لیکن میرا جواب منفی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم عربی تو بول سکتے ہو لیکن رک رک کر، دوسرا یہ کہ تمہارا رنگ کافی سفید ہے اور آنکھیں نیلی ہیں، تمہیں دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے تم غیر ملکی ہو۔ گیمل کی بات درست ہے فوک، ہمیں اس کی مدد کے لیے بھی ایک ٹیم یہاں تیار رکھنا پڑے گی، تم اس میں شامل ہو جاؤ، ہاک نے کہا۔ مجھے منظور ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے مجھے لیڈر چنا ہے تو ہم اس منصوبے پر ابھی سے کام شروع کرتے ہیں۔ میں روسی اور امریکی ایجنٹوں سے ملاقات طے کرتا ہوں۔ برطانوی ایجنٹ نے تجویز پیش کی۔ کرسیوں کے گھسیٹنے کی آواز اور سبھی لوگ کھڑے ہو گئے۔ نیوٹن بیک وقت خوف اور جسمانی تکلیف کا شکار تھا۔ اغوا ہونے کے خوف سے اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا، اغوا ہونے کا خوف اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ پھر اسے اغوا کرنے والوں نے جسمانی تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا، جس کا اسے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ گاڑی سے نکلنے کے بعد اسے ایک تنگ و تاریک کوٹری میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، ٹانگوں کو بھی ظالموں نے باندھ رکھا تھا۔ 3 آدمیوں نے پاؤں کی ٹھوکروں سے اسے زندگی میں موت کے قریب کر دیا۔ اسے اپنی پوری زندگی میں اتنی بے عزتی اور تشدد کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اگلے 2 گھنٹے میں اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ غلط سوچ رہا تھا۔ اغوا کرنے والے بنیادی طور پر زخارف کے پیچھے تھے۔ پہلے تو اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر ننگا کر کے ایک کرسی پر باندھ دیا گیا۔ زوہابے اس سے تفتیش کر رہا تھا۔ انہیں جس کوٹری میں رکھا گیا تھا وہ اصل میں بہت بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کا دروازہ لکڑی کا تھا لیکن مضبوط دکھائی دیتا تھا۔ دروازے کی درزوں کو موٹے موٹے کمبل ڈال کر بند کر دیا گیا تھا تاکہ آوازیں باہر سنائی نہ دیں۔ اس وقت زخرف کی منہ سے طرح طرح کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ نیوٹن نے شاید کہیں پڑھا تھا کہ اگر کوئی تشدد کے دوران نہ چیخے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ زخارف اس وقت سخت تکلیف میں تھا۔ اب زوہابے نے تفتیش کا طریقہ کار بدل دیا تھا۔ پہلے تو وہ جسمانی تشدد کر رہا تھا، اب اس کا ساتھی کہیں سے بجلی کا ایک بورڈ اٹھا لایا تھا۔ اس بورڈ کا سوئچ لگا دیا گیا تھا۔ آگے 2 تاریں تھیں۔ بورڈ اور تاروں کے درمیان ایک ریگولیٹر تھا جس کے ذریعے بجلی کی قوت کو کم زیادہ کیا جا سکتا تھا۔ زخارف کو مختلف حساس مقامات پر مختلف نوعیت کے اتنے جھٹکے دیے گئے تھے کہ اب وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب کبھی وہ جھٹکوں سے بے ہوش ہو جاتا تو پانی کی بالٹی اس پر ڈال دی جاتی۔ بجلی کے جھٹکوں کے بعد زخارف کے بائیں بازو کو جلا دیا گیا۔ اب اس کے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی کو کاٹ دیا گیا۔ انگلی کاٹنے کی تکلیف سے اسے سب کچھ بولنے پر مجبور کر دیا۔ پچھلے 5 منٹوں سے وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ زوہابے کو اگرچہ یہ تکلیف دہ تشدد پسند نہیں تھا، لیکن یہ زخارف کا ان کے ساتھیوں پر کیا جانے والا ظلم تھا جس نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ زوہابے کی تنظیم کے بیشتر ارکان کو شام کی پولیس نے مار ڈالا تھا اور انہیں یہ تربیت زخارف نے دی تھی۔ اس لیے زوہابے کو روسی سے کوئی ہمدردی نہ تھی، یہ اس کا تشدد ہی تھا جس کی وجہ سے زخارف اب سب کچھ بتا رہا تھا۔ زوہابے نے اس سے نیوٹن کے متعلق سوال کیا۔ میں اسے نہیں جانتا، مجھے تو سفیر نے کہا تھا کہ اسے اپنے ہاں رات کا کھانا کھلاؤں، اس کے متعلق میں بس اتنا جانتا ہوں، زخارف نے کراتے ہوئے کہا۔ زوہابے کی نظر زخارف سے ہٹ کر اب نیوٹن پر آ گئی تھی۔ نیوٹن کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ زوہابے نے اپنے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اس نے بجلی کی تاریں پکڑ لیں اور زخارف کو ایک بار پھر بجلی کے جھٹکے دینا شروع کر دیے، لیکن زخارف اب اتنا تشدد برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ایک بلند چیخ مارنے کے بعد وہ ڈھیر ہو گیا۔ زوہابے کا ایک ساتھی آگے بڑھا، اس نے اس کی نبض دیکھی اور نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، اگر مر گیا ہے تو کیا ہوا، ہمارے کام تو آیا، ہمارے پاس اتنی معلومات آ گئی ہیں کہ اب ہم شام والوں کو سبق سکھا سکتے ہیں۔ زوہابے کا ایک ساتھی آگے بڑھا اور زخارف کے مردہ جسم کو کرسی سے اتار کر لے گیا۔ گیمل اور بائرڈ کچھ فاصلے پر موجود ایک قہوہ خانے میں قہوہ پی رہے تھے۔ شام کچھ ٹھنڈی تھی، اس وقت وہ دونوں روایتی عربوں کے لباس میں ملبوس تھے۔ وہ پچھلے 5-10 منٹ سے وہاں پر موجود تھے۔ انہیں اس گھر کے اندر باہر کوئی چہل پہل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس قہوہ خانے میں پہنچنے سے پہلے انہوں نے روایتی طریقہ اختیار کیا تھا۔ راستے میں ایک کپڑے والے کی دکان پر ٹھہر کر کپڑے کا مول تول کیا اور اس کے بعد اس قہوہ خانے تک پہنچے تھے۔
گیمل اور برڈ مکمل تیاری سے وہاں آئے تھے۔ اپنے کپڑوں کے نیچے انہوں نے چمڑے کی بیلٹیں پہنی ہوئی تھی جن میں 6 گرینڈ تھے اور بھرے ہوئے ریوالور بھی تیار تھے۔ آج کل تنظیم کا کوڈ ورڈ قرآن اور تلوار کا تھا۔ یہاں قرآن اور تلوار کا تھا۔ گیمل نے اپنا پیالہ ختم کر کے گھڑی کی طرف دیکھا۔ 2 منٹ باقی ہیں، پھر دوسری ٹیم اپنی جگہ پہنچ جائے گی۔ ہمیں ان 2 سیکیورٹی گارڈز کو بیوقوف بنانا ہے۔ بائٹ نے گھر کے باہر کھڑے 2 سیکیورٹی گارڈز کی طرف اشارہ کیا۔ اگر وہ پیار سے بات مان لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اڑا دینا۔ لمحات آہستہ آہستہ گزرتے گئے۔ گیمل نے بائٹ کی طرف اعتماد سے دیکھا جس کا عزم اس کے چہرے پر سے عیاں تھا۔ وہ کھڑے ہوئے گیمل نے وہ کپڑے اٹھا لیے جو انہوں نے راستے میں سے خریدے تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے وہ سیکیورٹی گارڈ کے پاس پہنچ گئے۔ گیمل نے سیکیورٹی گارڈ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ قرآن اور تلوار، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ہمیں صالح حلف سے ملنا ہے، گیمل نے جواب دیا۔ وہ یہاں نہیں ہے، ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ نہیں، تم لوگ یہاں بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتے، ویسے بھی پتہ نہیں وہ کب آئے گا۔ تم لوگوں کو کام کیا ہے؟ سیکیورٹی گارڈ نے جب سوال دہرایا تو گیمل سمجھ گیا کہ حالات معمول کے مطابق نہیں ہیں۔ فوراً سے پہلے گیمل اور بائٹ نے اپنے بڑے ہوئے ریوالور چلا دیے۔ گارڈز دونوں کے دونوں زمین سے جا لگے۔ ریوالور کی آواز نے دوسری ٹیم کو بھی ہوشیار کر دیا تھا۔ وہ لوگ بھی پہنچ گئے تھے۔ بائٹ نے گھر کے اندر ایک گرینڈ پھینکا، دروازہ ٹوٹ گیا۔ ایک آدمی چھت پر نمودار ہوا۔ بائٹ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس نے گیمل کو پڑے دھکیل دیا۔ گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ بائٹ کے بروقت دھکے نے گیمل کو بچا لیا۔ گیمل نے مڑ کر بائٹ کی طرف دیکھا جو کرا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو بائٹ؟ میری دونوں ٹانگوں پر گولیاں لگی ہیں۔ گیمل نے آگے بڑھ کر بائٹ کو سہارا دینا چاہا۔ تم میری فکر نہ کرو، تم نیوٹن کو ڈھونڈو، میں یہاں آنے والوں پر نظر رکھتا ہوں۔ گیمل کو ہچکچایا۔ تم جاؤ گیمل۔ بائٹ کے لہجے میں التجا اور سختی ایک ساتھ تھی۔ گیمل نے ایک گرینڈ کی پن نکالی اور اندر والے دروازے میں پھینک دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، 2-3 لاشیں اڑ کر باہر آ گئیں۔ گیمل نے ایک گرینڈ کی پن نکالی اور دوسرے دروازے کی طرف بھی پھینک دیا۔ نیوٹن کو نیچے والے تہہ خانے میں منتقل کر دیا تھا۔ اس کا رنگ خوف کے مارے سفید ہو رہا تھا۔ دھماکے کی آواز نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کی نگرانی پر مامور گارڈز باہر کی طرف بھاگ گئے۔ زحابے کو شاید پہلے سے اطلاع مل گئی تھی، اس لیے وہ نکل گیا تھا۔ نیوٹن کو اب اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے زحابے کو بنگلے میں ہونے والی سرگرمیوں سے آگاہ کیا تھا۔ اس سے سچ اگلوانے میں انہیں 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے۔ اب شاید سارے کے سارے گارڈز کام آ چکے تھے۔ ایک آواز سنائی دی اور گیمل کلا بازیاں کھاتا ہوا تہہ خانے میں آ گیا۔ گیمل ابھی تک سونے اور جاگنے کے عمل میں تھا۔ 4 گھنٹے پہلے ہی اس نے بڑی کامیابی سے نیوٹن کو چھڑوایا تھا۔ آپریشن مکمل ہوتے ہی سب سے پہلے فاک وہاں پہنچا تھا۔ اس نے زخاروف کی لاش دیکھی، پھر گیمل سے پوچھا، اس نے کچھ بتایا تو نہیں؟ بتایا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان میں سے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کچھ کر سکے۔ بنگلے میں موجود گوڈک اور ہاک نے اطمینان کا سانس لیا۔ انہوں نے گرم جوشی سے گیمل کا استقبال کیا اور مشن کی کامیابی کی مبارکباد دی۔ ہاک نے ان کے لیے ڈرنک بنائی۔ گوڈک نیوٹن کے کندھے کو دیکھ رہا تھا جو زخمی حالت میں تھا۔ لریسا اس کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ بائٹ کو گورڈن نے روسی سفارت خانے کے اہلکاروں سے کہہ کر بہترین ہسپتال بھجوا دیا تھا تاکہ لندن جانے سے پہلے وہ ٹھیک ہو سکے۔ برطانوی، روسی اور امریکی سفارتکار اردن کی انتظامیہ کو ٹھنڈا کرنے میں مصروف تھے۔ شاید یہ سفارتکار اسی لیے ہوتے ہیں۔ بستر پر جانے سے پہلے گیمل نے مکہ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ہاک سے پوچھا۔ ہر چیز معمول کے مطابق ہے۔ ابو قادر مکہ میں داخل ہو چکا ہے۔ جدھر جدھر وہ جاتا ہے ایک ہجوم اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ گیمل یہ تفصیل سن کر مسکرا دیا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ گیمل نے آنکھ کھول کر دیکھا۔ لریسا ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ تم نے کچھ کھایا نہیں تھا، میرے خیال میں تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ گیمل بستر پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنے کندھے میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ لریسا نے ٹرے کو میز پر رکھ دیا۔ گیمل کے پیچھے تکیہ لگا دیا تاکہ وہ آرام سے بیٹھ سکے۔ ٹرے میں بڑا سا پیالہ تھا جس میں سوپ نما کوئی شے تھی۔ گیمل نے سوپ پینا شروع کر دیا۔ لریسا اسے بیٹھتے دیکھتی رہی، لریسا اسے بیٹھی سوپ پیتے دیکھتی رہی۔ تم نے نیوٹن کو بچا کر ہم سب پر بڑا احسان کیا ہے، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ وہ ہم سب کا فیورٹ ہے، اگر وہ ہمیں چھوڑ جاتا تو ہم سب کو اس کا بہت نقصان ہوتا۔ نیوٹن ویسے بھی دانشور ہے، وہ لڑائی جھگڑے سے علاقہ نہیں رکھتا۔
وہ یقیناً ایک اچھا آدمی ہے، اس حادثے نے شاید اس کو پریشان کیا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سنبھل جائے گا۔ یقیناً اندر سے وہ بے حد مضبوط آدمی ہے۔ کچھ دیر خاموشی سی رہی۔ گیمل کھانا کھاتا رہا۔ کیا تم اسے بھول جاؤ گے؟ لاریسا نے پوچھا۔ میں اس طرح کی صورتحال سے پہلے بھی کئی بار گزر چکا ہوں۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں مایا کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ خاموشی مزید بڑھ گئی اور پھر اس نے خاموشی کو توڑا۔ وہ بھی ایک آپریشن تھا، تمہارے اندازوں کے عین مطابق کامیاب آپریشن۔ اس آپریشن میں بھی کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے۔ تمہاری بات درست ہے، اگرچہ وہ بھی ایک مشن تھا، لیکن ہمارے بھی احساسات ہوتے ہیں جو ان واقعات سے کچلے جاتے ہیں۔ گیمل نے کوئی جواب نہ دیا۔ لاریسا اٹھی، ٹرے اٹھایا اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر رکی اور پلٹ کر کہا، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ مایا نے خودکشی کیوں کی تھی۔ تم واقعی اس قابل ہو کہ تمہارے لیے اپنی جان دی جا سکے۔ گیمل نے کوئی جواب نہ دیا۔ لاریسا نے دروازہ بند کیا اور چلی گئی۔ مکہ اور اس کے ارد گرد کی تمام پہاڑیاں اس وقت سفید سمندر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ 30 لاکھ انسانوں کا ہجوم جو دنیا بھر سے وہاں اکٹھا ہوا تھا، روایتی لباس پہنے اپنی مذہبی رسوم ادا کر رہا تھا۔ وہ سب کے سب برابر تھے، نہ کوئی امیر تھا نہ غریب، نہ کوئی عربی تھا نہ کوئی اجمی، سب برابر تھے۔ پچھلے 3 دن سے وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ طواف کرنے کے بعد وہ لوگ کعبہ کی دیوار میں لگے ہوئے سیاہ پتھر حجر اسود کو چومتے۔ انسانوں کا سمندر اس پتھر کی طرف لپکتا، کوئی اسے بھر کر چوم لیتا تو کوئی دور ہی سے اشارہ کر کے اس کا دیدار کر لیتا۔ اس ہجوم میں افریقہ کے نیگرو بھی تھے اور انڈونیشیا کے چھوٹے قد کے لوگ بھی۔ سب کے سب اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ اتنا زیادہ ہجوم ہونے کے باوجود سبھی لوگوں کی توجہ کا مرکز ابو قادر تھا۔ مرزا فخری اور اس کی ٹیم کے لوگ بھی اس پر آنکھ رکھے ہوئے تھے۔ ان سب لوگوں کے پاس ٹرانسمیٹر تھے جس سے وہ وقتاً فوقتاً مرزا فخری کو آگاہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک کی ایجنسیوں کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ اپنے اپنے ٹرانسمیٹرز کے ذریعے اپنے ہیڈ کوارٹرز کو آگاہ کر رہے تھے۔ گیمل ہوکر گوڈک کو بھی اسلام کے اس اہم رکن کو دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ اب حج آہستہ آہستہ قربانی کے دن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مرزا فخری نے اپنے اعلیٰ حکام کو بتایا کہ لوگ قربانی کے دن کسی خاص معجزے کی توقع رکھ رہے ہیں۔ وہ سرعام امام مہدی کے آنے کا ذکر کر رہے ہیں اور اب تو یہ افواہ بھی گرم تھی کہ وہ قربانی کے دن آ رہے ہیں۔ مرزا فخری نے اپنے ساتھ ساتھی ابو قادر کی عقیدت مندوں میں شامل کر دیے تھے۔ ابو قادر کے ساتھی اس کا نام بڑی عقیدت سے لیتے تھے، لیکن ابو قادر اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ ابھی تک سادہ اور عام آدمی تھا اور اس نے ابھی تک کوئی مذہبی یا ملکی قانون نہیں توڑا تھا۔ مرزا فخری نے اپنی رپورٹ کا اختتام ان الفاظ پر کیا تھا، اگر اب کچھ ہوا تو منع کی وادی میں ہوگا۔ اگر قربانی کے دن منع کی وادی میں زائرین حج اس سے مطمئن نہ ہوئے یا کوئی معجزہ نہ ہوا تو لوگ اسے چھوڑ دیں گے۔ قربانی کا دن آ پہنچا تھا۔ انسانوں کا سمندر مکہ سے منع کی طرف بہہ رہا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ پکڑے ہوئے تھے۔ اتنے رش اور شور شرابے کے باوجود ابو قادر بڑا مطمئن تھا۔ اس کے چاہنے والوں اور عقیدت مندوں نے اس کے گرد بڑا سا دائرہ بنا رکھا تھا۔ ابو قادر کے پیچھے پیچھے حاجی مستان اور برا شخص تھا جو اسے طائف میں ملا تھا اور وہ ابو قادر سے بے حد متاثر تھا۔ حاجی مستان کے پاس قربانی کا جانور تھا۔ منع پہنچنے سے پہلے مسلمانوں نے جمعرات کے مقام پر منع پہنچنے سے پہلے مسلمانوں نے جمرات کے مقام پر شیطان کو کنکریاں ماری تھیں۔ پھر وہ وادی عرفات میں اکٹھے ہوئے تھے اور نماز ادا کی تھی۔ مرزا فخری، ابو قادر، حاجی مستان اور اس برے شخص پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ تینوں عبادت میں مصروف تھے، مگر سعودیوں، روسیوں اور امریکہ اور برطانویوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اور کون لوگ ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امان کے بنگلے میں موجود گیمل، گوڈک اور ہوک ہر لمحے رپورٹیں حاصل کر رہے تھے۔ ماحول بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ بھی ان رپورٹوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ اچانک ہیوسٹن سے ایک فیکس پیغام موصول۔ آپریشن نے پیغام پڑھ کر سنایا۔ ہوک نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 3 منٹ بعد حاجی مستان اس جانور کے جسم میں ڈیوائس رکھ دے گا۔ سیٹلائٹ یہ سگنل وصول کرے گا اور اس کے ٹھیک 5 منٹ بعد لیزر مشین سے ایک لائٹ نکلے گی جو ان 30 لاکھ آدمیوں کے سامنے اس جانور کو خاکستر کر دے گی۔ آپریشن کی
آواز ابھری، سر ہاک آپ کے لیے پیغام ہے، ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہیوسٹن میں وائزر اپنے مشین ڈائریکٹر کو بلکہ اپنے مشن ڈائریکٹر کو ہدایت دے رہا تھا، تمہارے پاس 3 منٹ ہے، صرف 3 منٹ، کیا سمجھے؟ سینٹر میں موجود درجنوں ارکان بے حد مصروف تھے۔ مشن ڈائریکٹر کبھی اسکرین پر آنے والی تصاویر کو دیکھتا اور کبھی دیوار پر لگے کلاک کو۔ اچانک اسٹیشن ڈائریکٹر کی آواز ابھری، وائزر، ہمارا کام نہیں ہو پا رہا، ٹیلی میٹر سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ 60 سیکنڈ گزر گئے۔ گوڈک نے گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر فیکس مشین کی طرف دیکھا۔ مسٹر او، کیا یہی وہ امریکن ٹیکنالوجی جس کی پوری دنیا پر دھاک ہے، یا یہ بھی کوئی تم لوگوں کی شعبدہ بازی ہے؟ ہاک نے کوئی جواب نہ دیا، وہ منع سے آنے والی آوازیں سن رہا تھا۔ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے تھے اور قربانی کر رہے تھے۔ اس وقت سب لوگوں کی توجہ کا مرکز وہ دائرہ تھا جس میں 3 آدمی کھڑے تھے۔ بوڑھے شخص نے اپنا اونٹ قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ ابو قادر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ حاجی مستان نے بکرے کو اس کے آگے رکھ دیا۔ ہر طرف شور مچ گیا۔ حاجی مستان نے بولنا شروع کیا، یہ تحفہ، یہ جانور آپ کے لائق تو نہیں، لیکن یہ میری اور ہم سب لوگوں کی خوش نصیبی ہوگی اگر اس جانور کی قربانی کریں۔ ابو قادر نے سر ہلایا اور بولا، میرے بھائی، جانور کی قیمت اس کی قربانی کا معیار متعین نہیں کرتی۔ بنیادی بات آپ کے اندر کا جذبہ اور آپ کی اپنے رب سے محبت ہے، کیونکہ اللہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ ابو قادر نے مجمع کی طرف نگاہ دورائی اور بولا، اے خدا، میں اسے تیرے نام پر قربان کرتا ہوں۔ اس نے بکرے کو پکڑا اور ہجوم کی طرف لے گیا۔ لوگ اس کے لیے جگہ بنانے لگے۔ پھر وہ اس بوڑھی عورت کے پاس جا کر رک گئے جو اپنے پوتے کے ساتھ حج کرنے آئی تھی۔ ماں، میں یہ قربانی کا جانور تمہیں دیتا ہوں، تم مجھے دعا دو کہ اللہ مجھے اور تمہیں دونوں کو بخش دے۔ بکرا بوڑھی عورت کے حوالے کرنے کے بعد وہ واپس لوٹ آئے۔ ابو قادر نے بوڑھے شخص کے جانور کو پکڑا۔ حاجی مستان کا رنگ زرد ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے ابو قادر کا بازو پکڑ کے اس کے کان میں کوئی بات کہی، لیکن ابو قادر نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور خود قربانی کے جانور کے قریب پہنچ گیا۔ پھر 10 قدم پیچھے ہٹ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ امان میں اسپیکروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہاک کرسی پر پریشان بیٹھا تھا۔ ہیوسٹن سے آنے والی خبر نے اسے مزید پریشان کر دیا تھا کہ لیزر مشین سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ گوڈک تماشائی بنا کبھی ہاک اور کبھی گیمل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ اگر لیزر مشین نے کام کرنا ہے تو اسے اگلے 60 سیکنڈوں میں اپنا کام کرنا ہوگا۔ لیزر مشین سے نکلنے والی روشنی بوڑھی عورت کے پاس موجود جانور پر پڑے گی، جس سے یہ جانور خاکستر ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے بوڑھی عورت بھی جل جائے، گیمل نے جواب دی۔ یعنی اب یہ اللہ کی مرضی ہے۔ گوڈک کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ابو قادر کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی۔ پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا، اے اللہ، تو نے مجھ پر اپنا فرشتہ بھیجا اور اب میں یہاں موجود ہوں۔ ہجوم میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ مرزا فخری پر پراعتماد طریقے سے دائرے کی طرف بڑھا، میں یہ جانور تیرے نام پر قربان کرتا ہوں۔ ابو قادر نے جانور کے گلے پر چھری چلا دی۔ ہجوم کسی معجزے کا منتظر تھا۔ ہیوسٹن رابطہ کرنے میں ناکام ہے، آپریٹر کی آواز گونجی۔ ہاک نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ گوڈک اس کی بےجانی سے شاید لطف اندوز ہو رہا تھا۔ گیمل گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وقت گزر چکا۔ اللہ نے اس بوڑھی کو بچا لیا تھا، لیکن ابو قادر نہیں بچے گا۔ امریکی ٹیکنالوجی زندہ باد، اس کے ایجنٹ پائندہ باد۔ کچھ دیر میں ہجوم مہدی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ گوڈک طنز کے نشتر چلا رہا تھا۔ ہجوم بے قراری سے منتظر تھا کہ دائرے میں اب کیا ہوگا۔ آہستہ آہستہ ابو قادر اپنے گھٹنوں پر جھک گیا، آسمان کی طرف دیکھا۔ اے اللہ، اپنا معجزہ دکھا، اپنے اس مہدی کو معجزہ دکھا۔ 30 لاکھ لوگوں کی آنکھیں آسمان پر لگی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک ایک سبز رنگ کی روشنی کہیں سے آئی۔ پوری وادی میں اس روشنی سے پوری وادی نہا گئی۔ اسی وقت ایک طرف بلند آہنگ دھماکہ ہوا۔ لوگوں کی توجہ بس ایک لمحے کے لیے اس طرف ہوئی۔ ایک ہی لمحہ کافی تھا۔ سمیع ضوابط تیزی سے آگے بڑھا۔ نیوٹن نے صرف 10 منٹ کی تفتیش میں اس سے سب کچھ اگلوا لیا تھا۔ عالمی طاقتوں کے بھیانک منصوبے نے اسے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس منصوبے کو ناکام بنا کر رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔
ہجوم کیے۔ دوسری طرف موجود اس کے ساتھی نے جیسے ہی فائر کریکر کا دھماکہ کر کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف منتف کی، سمیع صحابہ نے جھپٹ کر ابو قادر کو پوری قوت سے دھکا دیا۔ ابو قادر قربانی کے جانور پر جا گرا۔ اوپر سے آنے والی روشنی سیدھی ابو قادر پر پڑی اور وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ قربانی کے لیے گرایا گیا بکرا صحیح سلامت پڑا رہ گیا۔ وادی میں موجود 30 لاکھ لوگوں میں کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہل سکا۔ شاید کسی کی سمجھ میں ہی نہ آیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ حاجی مستان تو گویا پتھر سا ہو گیا۔ پھر ایک طرف سے آواز بلند ہوئی، اللہ نے کذاب کو سزا دے دی۔ یہ آواز جیسے پورے مجمع میں گھوم گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف نعرے لگ رہے تھے، اللہ نے کذاب کو سزا دی، اللہ نے کذاب کو سزا دی۔ دنیا کی طاقتور ترین طاقتوں کے نمائندے اس وقت اپنے مرکز میں بیٹھے سر پیٹ رہے تھے۔ کسی کو پتہ نہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ کوئی سمجھ نہ سکا کہ عین آخری وقت پر ابو قادر بکرے کے اوپر کیوں جا پڑا۔ کروڑوں ڈالر خرچ کر کے بنایا جانے والا منصوبہ عین آخری لمحے پر آ کر چوپٹ کیوں ہو گیا؟ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ آل عمران آیت نمبر 54۔